बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, हुकूमत और PTI के माबैन मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से एक ऐसा ट्वीट सामने आता है जिसने पूरे पाकिस्तान के सियासी सिस्टम में भूचाल बर्पा कर दिया है। उन्होंने न सिर्फ वज़ीर आज़म पर तनकीद की है, बल्कि उन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ भी इंतहाई सख्त जुबान इस्तेमाल की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उनको क्या सूझी कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात इंतहाई नाजुक मोड़ पर हैं, उन्हें ये बयान देना पड़ा। क्या ये उनकी कोई सियासी हिकमत अमली है या कि मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं? इसके हवाले से अहम तफसीलात हैं वो आपके साथ जो है वो हम शेयर करेंगे इसी प्रोग्राम में आगे चलकर। हमारा आज का दूसरा मौजू ये है कि PTI की तरफ से UAE के सदर के खिलाफ इंतहाई सख्त और नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई और उस पर UAE की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया है और अब PTI की क़यादत सख्त इस वक्त परेशान है और उनकी तरफ से जो है वो UAE के साथ भी राब्ते की कोशिशें हो रही हैं और अब वो माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये मामला क्या है उसके मुतालिक भी आपको तफसील से ब्रीफ करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। नाज़रीन, PTI और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं और मुज़ाकरात का जो दो निकाती एजेंडा है, एक इमरान खान साहब और दीगर जो असीरान हैं उनकी रहाई और दूसरा जो 9 मई का वाक़या और उसके बाद 26 नवंबर में जो इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुआ, उस वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। ये PTI के दो मुतालबात हैं, इस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और हुकूमत की तरफ से PTI को कहा गया है कि वो दो जो भी मुतालबात हैं इनके वो उनको तहरीरी शक्ल में हमारे सामने लेकर आएँ। अब 2 सेशन हो चुके हैं और उसके बाद तीसरा सेशन होना था और उसके लिए 1 हफ्ते का टाइम मांगा था और 1 हफ्ता तकरीबन कल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो PTI की डिमांड थी उसके मुताबिक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा सकी। ये था इसका पस मंज़र और अब इस दौरान जो है वो टोटली कुछ सूरत हाल तब्दील होती है और इमरान खान साहब की तरफ से जो है वो आज एक ऐसा ट्वीट सामने आता है जिसमें उन्होंने न सिर्फ वज़ीर आज़म पर जो है वो सख्त तनकीद की है, बल्कि उन्होंने आर्मी चीफ को भी जो है वो निशाने पर रखा और उनके खिलाफ भी इंतहाई सख्त जुबान इस्तेमाल की। उन्होंने जो कहा आर्मी चीफ के मुतालिक वो मुख्तसरन सिर्फ आपके सामने रखूंगा। उन्होंने जो कुछ साबका दौर में जो मार्शल लॉ लगे हैं उनका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जी इस वक्त पाकिस्तान में अब तक जो है वो जितने भी मार्शल लॉ लगे उनमें से 2 मार्शल लॉ का उन्होंने जिक्र किया कि वो इंतहाई संगीन किस्म थे जिसमें जमहूरियत का जो है वो कलाकमा कर दिया गया और उसमें एक हवाला देते हैं वो जनरल याहिया का और जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से भी वो इसमें जिक्र करते हैं। और अब जो है वो उनका कहना ये था कि अब जो इस वक्त जो एक जमहूरी सिस्टम में जो आसम मुनीर साहब का जो दौर है बतौर वज़ीर आज़म, वो उनका ख्याल है कि आसम मुनीर का दौर उन मार्शल लॉ के जो अदवार हैं उनसे भी ज़्यादा सख्त है जमहूरियत के हवाले से और यहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से। तो एक किस्म की वो सख्त तनकीद कर रहे हैं उन पर और साथ ही साथ वो वज़ीर आज़म को भी इंतहाई तनकीद का निशाना बनाते हैं और उनका कहना ये है कि जो साबिक वज़ीर आज़म जो है वो परवेज मुशर्रफ के दौर में गुजरे उनका मुआवजा करते हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ और वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ के अर्दली हैं। तो ये इस किस्म की जो है वो सख्त ज़बान इस्तेमाल उनकी तरफ से की जा रही है और उसके बाद जो है हालात जो हैं वो इस वक्त जो सियासी तौर पर जो हैं वो कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। तो इस हवाले से जो उनका ट्वीट है अगर बात करते हैं तो ट्वीट में जो उनने ज़ुबान इस्तेमाल की ये यकीनी तौर पर उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब आप हर तरफ से मायूस हो जाएं और दुश्मन आपके सामने हो और दुश्मन पर जो आप तमाम तर हमले करने के बावजूद जब कुछ ना जो है नज़र आए कि क्या करना है तो फिर इस किस्म के इकदाम उठाए जाते हैं। तो अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस हवाले से हम पहले भी आपको बता चुके हैं और हालिया जो ट्वीट है उनका उस बात पर मोहर सख्त करता है कि इस वक्त हुकूमत और जो PTI के माबैन जो मुज़ाकरात थे या एस्टेब्लिशमेंट और PTI के माबैन जो मुज़ाकरात थे उनमें ज़बरदस्त जो है वो इस वक्त डेडलॉक है, बल्कि डेडलॉक नहीं मैं कहूँगा कि ये मुज़ाकरात तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और इसकी जो वजूहात हैं वो भी आपके सामने ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन वो यही है कि इमरान खान साहब ये डिसाइड कर चुके हैं कि अभी उनकी रहाई के हवाले से जो ना हुकूमत और ना ही इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की
کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف سے ایسے سیاسی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس سے پی ٹی آئی کو فیوچر میں جا کر نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو مطالبہ ان کا جو تحریری طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لکھ کر دیں، تو اس سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو اپنے جو سیاسی جو مخالفین ہیں ان کے جو ان کی جو تنقید ہوگی اس سے نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ مخالفین ان کو ہمیشہ یہ تانا دیتے رہیں گے کہ وہ این آر او کے ذریعے رہا ہوئے، اور وہ جو ان کا تحریری جو مطالبات ہیں وہ ہر جگہ پر وہ کاغذ جو ہے وہ لہرایا جائے گا، تو لہٰذا وہ اس حوالے سے کسی قسم کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف سے حکومت کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بالکل کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں دکھائی جا رہی، اور جس کے بعد عمران خان جان چکے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک وقت کا ضیاع ہی اس کو وہ سمجھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر وہ پالیسی اختیار کر لی ہے کہ جو اس حوالے سے مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی، تو اب وہ پھر مزاحمت کے موڈ میں آ چکے ہیں، اور یہ حالیہ ٹویٹ ان کا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے سخت اقدامات اٹھائیں گے۔ لیکن اس حوالے سے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں گے، ہمارے ذرائع نے واضح طور پر جو ہے وہ اس حوالے سے بتا دیا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جو مذاکرات ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے واضح طور پر پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ برملا کہہ دیا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھائیں گے۔ اور اس حوالے سے بشرا بیبی اور گنڈا پور جو مذاکرات کر رہے تھے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کو بھی واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے، اور وہ جو گارنٹیاں دی جا رہی تھیں ان تمام تر گارنٹیوں کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو لہذا یوں کہہ لیں کہ اب مذاکرات کا جو دور تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی بات آگے چلے گی تو وہ بھی صرف گفتن شنیدن تک کی ہوگی، اور آگے اس پر جو ہے وہ کوئی عملی طور پر اس کا رزلٹ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اب ایسی صورتحال میں آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی طرف سے مزید جو وہ سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ جو 26 نومبر کو جو اسلام آباد میں واقعات رون ہوا، جس میں پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ان کے متعدد افراد جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے، اس کو جو ہے وہ اپنے بیانیے کا حصہ بنا کر انٹرنیشنل سطح پر جو ہے ایک بار پھر ایک نئی کمپین شروع کی جائے گی، جس میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا۔ تو اب یہ صورتحال بننے جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا جو رد عمل آئے گا اس پر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کیا جو ہے وہ لاہ عمل بنا کر آگے چلتی ہے۔ دوسرا ہمارا موضوع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جہاں پہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سخت جو اس وقت محاذرائی کا سامنا ہے، وہیں پر عالمی سطح پر بھی کچھ ان کو مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے ہینڈلرز ہیں، جو ٹرولرز ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، وہ شاید کسی کے بھی وہ کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ وہ انہوں نے کون سے بیانیے کو آگے ہائی لائٹ کرنا ہے، کس کے خلاف تنقید کرنی ہے، کون سی پالیسی اختیار کرنی ہے، شاید ان کو بھی سمجھ نہیں آتی، اور وہ اپنے دشمن اور دوست کی تمیز کیے بغیر وہ گالم گلوچ بریگیڈ جو ہے ان پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے گزشتہ دنوں جب یو اے ای کے پریزیڈنٹ پاکستان کے نجی دورے پر آتے ہیں محمد بن زید ال نہیان، تو اس دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ان کے ساتھ ملاقات کرتی ہیں، اور ملاقات کے دوران ان کے ساتھ مصافحہ کی ایک پکچر سامنے آتی ہے، اور اس پکچر کو لے کر جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر گزشتہ 2 دن سے سخت تنقید کی جا رہی ہے مریم نواز کے کردار کے حوالے سے۔ مریم نواز کے جو اس اقدام کو جو ہے وہ ہدف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ اس قسم کے اقدامات تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں ان کے بارے میں ان کو شاید علم نہیں ہوتا، یا ان کی جو ایک ویژن ہے پولیٹیکل اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ اقدام تو انہوں نے اٹھا لیا، مریم نواز پر تنقید تو کر دی، لیکن اس کے ساتھ جو ایک ہاتھ ملانے والا جو دوسرا بندہ تھا وہ تھا یو اے ای کا پریزیڈنٹ۔ اب یو اے ای کی طرف سے بھی اس حوالے سے سخت جو ہے وہ رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ یو اے ای کے پاکستان میں ایمبیسڈر انہوں نے اس معاملے پر جو ہے وہ یو اے ای کی حکومت کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور انہیں ساری صورتحال کے متعلق آگاہ کیا، جس کے بعد یو اے ای کی حکومت جو حالیہ
جو کردار کشی کی جا رہی ہے پریزیڈنٹ یو اے ای کی، اس پر جو ہے وہ سخت نالاں ہیں، اور ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ان تمام ٹرولرز اور وہ ان تمام جو سازشی عناصر ہیں سوشل میڈیا پہ جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ پر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں، اور اس کے متعلق جو ہے وہ چھان بین شروع ہو گئی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے جو مرکزی قائدین ہیں جو اس وقت بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس سارے کھیل کے ماسٹر مائنڈ تھے، اب وہ جو ہے وہ شکنجے میں آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے سوشل میڈیا پر جو چلائے گئے ٹویٹس ہیں وہ اس پر قائم رہتے ہیں کہ نہیں۔ اس حوالے سے جو شہباز گل ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹس جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی کر دیے ہیں، لیکن جو ریکارڈ ہے وہ موجود ہے، اور اس پر جو ہے یو اے ای کی حکومت جو ہے وہ سخت اقدامات اٹھائے گی۔ اور اس حوالے سے واضح کر دیں کہ اس سے پہلے بھی یو اے ای کی طرف سے واضح طور پر جو ہے انسٹرکشن جو ہے وہ دے دی گئی تھی کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں، اور یو اے ای میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو آگاہ کیا گیا تھا کہ اگر ان کے ٹویٹر سے یا سوشل میڈیا کے دیگر اکاؤنٹ سے اگر کوئی ایسا اقدام اٹھایا جاتا ہے جو ہمارے رولز کے خلاف ہے تو اس پر سخت کارروائی کی جائے گی، اور اس میں بہت سے لوگوں کے خلاف ایک قانونی کارروائی بھی ہوئی، اور اب آنے والے دنوں میں بھی یہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو عمران خان تک جب یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے اپنے وکیل فیصل چودھری صاحب کے تھرو بھی یہ پیغام باہر بھجوایا کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر اس واقعے کو بنیاد بنا کر تنقید کر رہے ہیں، انہوں نے روک دیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ وہ اپنی جو اس حوالے سے ٹویٹس ہیں یا سوشل میڈیا پر جو بھی انہوں نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہیں اس کو ڈیلیٹ کریں اور آئندہ سے ایسا نہ کریں۔ لیکن ناظرین، صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ یو اے ای کی طرف سے حالیہ جو ان کے پریزیڈنٹ کو ہدف تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس پر پی ٹی آئی کی قیادت نے جو یو اے ای کی جو قیادت ہے انہوں نے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا کیا پالیسی جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے، اور کون کون جو ہے وہ اس کارروائی کی زد میں آتا ہے۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔